السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو اور چینل ویج فنٹاسی۔ دوستوں، آج ہم بات کر رہے ہیں مچھلی کے بارے میں۔ تو عربی میں اسے سمک یا ہوت، فارسی میں ماہی، پنجابی اور سندھی میں مچھی یا مچھلی کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے فش کہا جاتا ہے۔ اس کی کافی ساری اقسام ہیں۔ تو ابھی ہم اگر اس کی ماہیت کی بات کریں تو مشہور آبی جانور ہے مچھلی۔ 1 انچ سے لے کر 50 فٹ تک اور ایک چھٹانک سے تقریباً 600 من تک ہر سائز کے وزن میں ہوتی ہے۔ ہر زمانے میں مچھلی انسان کی ایک اہم غذا رہی ہے۔ اس کی بے شمار اقسام ہیں۔ بہترین مچھلی روہو کو تصور کیا جاتا ہے، لیکن سب سے پسندیدہ اور لذیذ مچھلی پلہ ہوتی ہے۔ اور ایک مچھلی جسے ٹراؤٹ کہتے ہیں وہ بھی ہے، اس کی مارکیٹ میں کافی قیمت ہوتی ہے، جو کہ اوپر کے علاقوں میں صرف ملتی ہے، باقی دوسرے علاقوں میں نہیں ملتی۔ جب مجھے سنگھاڑی مچھلی پسند ہے، اور کیونکہ اس میں ایک ہی کانٹا ہوتا ہے۔ تازہ مچھلی کی پہچان کرنے کے لیے یہ ہے کہ تازہ مچھلی کی آنکھ کے ڈیلے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے گلپھڑے گلابی ہوتے ہیں اور ان میں چمک ہوتی ہے۔ باسی مچھلی کے جو گلپھڑے ہوتے ہیں وہ ڈھیلے ہوتے ہیں، وہ کالے کالے ہوتے ہیں، گلپھڑوں کا رنگ سیاہی مائل ہو جاتا ہے اور اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اور مزاج کی بات کریں تو اس کی جو ہے مچھلی کا مزاج گرم ہوتا ہے، مگر ایک عجیب چیز ہے کہ یہ ایسا گرم نہیں ہے کہ جو انسان کو نقصان دے۔ اس میں افادیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، گرم ہونے کے ساتھ ساتھ افادیت بھی ہے اس میں۔ بقول شیخ ابو علی سینا سرد تر، بقول حکیم مظفر عوان صاحب گرم دوسرے درجے میں تر، اور یہ ایک زیادہ مناسب مزاج غذا ہے، بہت مناسب۔ میں کہتا ہوں کہ گوشتوں میں سب سے اچھا اگر گوشت ہے تو وہ مچھلی کا ہے۔ اگر افعال استعمال کی بات کی جائے تو مچھلی پوری دنیا میں زیادہ تر بطور غذا استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ یہ سریع الہضم اور کثیر الغذا ہے۔ بدن کو غذا اور قوت بخشتی ہے، دماغ کو قوت دیتی ہے اور باہ کو بھی قوت دیتی ہے۔ کمزور اشخاص کے لیے بہترین غذا ہے۔ مرض سل و دق میں فائدہ بخشتی ہے، ذیابیطس میں مفید ہے، اور اس کا جو ہوتا ہے کارڈ لیور آئل مچھلی کی جگر سے حاصل کیا جاتا ہے، اور جدید طب کی میں اس کا بکثرت استعمال ہوتا ہے، جو کہ کمزور مریضوں اور سل و دق میں اس کے کیپسول بنا کر کھلائے جاتے ہیں۔ مچھلی میں پروٹین بکثرت پائی جاتی ہے، جو گوشت سے جلد ہضم ہوتی ہے اور جسم کا جزو بن جاتی ہے۔ نافع خاص کی بات کریں تو یہ مکوی باہ ہے، ملین ہے، اور یہ جو ہے قصبۃ الریا ہے۔ مضر کے حساب سے یہ گرم مزاج لوگوں کو یہ مضر ہے، اور مسلح ہے، روغن بادام، زنجبیل، گلقند اور بدل کے حساب سے ایک دوسرے کا بدل ہے۔ یہ مطلب ایک مچھلی دوسرے کا بدل ہوتی ہے، کیونکہ ان کی تقریباً تاثیر مچھلی کی ایک ہی ہوتی ہے۔ مقدار خوراک کے حساب سے بقدر ہضم کھائی جا سکتی ہے۔ اس کا جو تیل ہوتا ہے روغن ماہی 6 ماشا تک سے 1 تولہ تک استعمال کرتے ہیں۔ مچھلی کی جو سری ہوتی ہے اس کا سوپ بنایا جاتا ہے، جو کہ دماغ کی بیماریوں کے لیے بہت افادیت کامل ہوتا ہے۔ مطلب کہ نظر کی کمزوری ہو گئی یا دماغ کی کمزوری یا کیڑا وغیرہ جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت مفید چیز ہوتی ہے۔ باقی اگر اس میں جو مچھلی کا تیل ہوتا ہے وہ اگر اس کے آپ کیپسول مارکیٹ میں ایویان ہے، ویسے مچھلی کا تیل مل جاتا ہے، وہ اگر استعمال کرتے رہیں تو اس سے بلڈ پریشر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، خون میں سے کولیسٹرول کا لیول بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بہت اچھی چیز ہے مچھلی کا جو تیل کے جو کیپسول ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایک اور مچھلی قسم سے بام مچھلی کہتے ہیں، فارسی میں مارمائی، سندھی میں گوجا مچھلی۔ ماہیت کے حساب سے مشہور دریائی جانور ہے، سانپ کی مانند گول ہوتا ہے، اس کے کانٹے کم، مونچھیں اور چھلکے نہیں ہوتے، ایک بالشت سے لے کر 1 ہاتھ لمبی ہوتی ہے، پانی کے اوپر نہیں تیرتی، اس کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے اور ذائقہ پھیکا ہوتا ہے۔ مزاج کے حساب سے گرم و خشک درجہ دوم میں ہے۔ افعال کی بات کریں تو شہوت لانے والی، مکوی باہ، محلل اورام اور ریاح دور کرتی ہے، اور درد پشت کمر درد والوں کو یہ بہت مفید ہے، بوڑھوں کے لیے موافق ہے، آگ پر بھون کر کھانے سے زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ اور
مطلب کہ اس کا روسٹ بنا کے آپ کھائیں تو وہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ مقدار خوراک بقدر ہضم کھائی جا سکتی ہے جتنا جسم برداشت کر سکے عمر کے حساب سے۔ دوستو یہ تھی مچھلی کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ اگلی آنے والی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔